أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارش اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر ضرور کیا ہے کہ بارش اللہ کی نعمت ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے بعد جب بہار کا موسم آتا ہے تو چٹیل میدانوں میں، ریگستانوں میں جہاں مٹی دھول اڑ رہی ہوتی ہے وہاں پر ایسا سبزہ اگا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ پورے پہاڑ جو ہے وہ ایک دم لہلہاتے ہو جاتے ہیں، ریگستان بہترین قسم کے باغات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ مبشرات اچھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین سے طرح طرح کی نعمتوں کو نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ گرمی بہت ہے اور پریشانی ہے، پانی نہیں ہے۔ اچھا، عربوں کا زیادہ تر جو گزارا تھا نا وہ بارانی زمین ہے ساری کی ساری، پانی نہ برسے تو کچھ نہیں ملتا۔ ہم شہروں والوں کو پانی کی قدر نہیں ہے۔ میں 2 سال پرانی بات ہے، کوہاٹ سے آگے ہنگو کی طرف گئے ہوا تھا، کربوغا شریف، تو سردی کا زمانہ تھا، یہ میرے خیال نومبر کا مہینہ تھا شاید، تو یعنی ہم سویٹر وغیرہ پہن کے رکھتے تھے وہاں پہ۔ تو جمعے کی نماز میں وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ دعا کرائیں بارش کے لیے۔ ہم نے کہا اتنی سردی میں بارش؟ کہا حضرت بات یہ کہ یہ ہم نے فصل لگائی بھی ہے، بارش ہوگی تو فصل لگے گی، دریا تو ہے نہیں یہاں پہ کوئی۔ تو عربوں کا مدار بھی سارا بارش پہ تھا، بارش ہوتی تھی تو پانی ملتا تھا، بارش نہیں ہو تو پانی کا کچھ نہیں ہے۔ تو صحابی حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اسقنا، یا اللہ ہمیں بہترین قسم کا پانی پلائیے، خوب سیراب کرنے والا، فصلوں کو اگانے والا۔ آپ نے دعا فرمائی، بارش خوب ہوئی، پورے ہفتے بارش ہوتی رہی۔ اگلے ہفتے وہی صحابی آئے، یا رسول اللہ راستے بہ گئے، گھروں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، بعض گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں، وہ کچے گھروں میں رہتے تھے، آپ دعا کیجئے بارش رک جائے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ کی نعمت ہے نا، آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ بارش روک دیجئے، نہیں، آپ نے دعا کی اللہم حوالینا۔ اچھا، ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس میں یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ جب صحابی حاضر خدمت ہوئے، آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، آپ نے وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فوراً بادل آ کے برسنا شروع ہو گئے اسی وقت۔ اور دوبارہ جب آپ آئے اگلے جمعے میں تو آپ نے دعا کی، یا اللہ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ آپ ہمارے ارد گرد بارش برسائیے، ہم پر نہ برسائیے۔ یہ نہیں کہا مت برسائیے، ہمارے ارد گرد برسائیے اور ہمارے اوپر نہ برسائیے۔ اللہم علی الاکام والجبال والضراب والادویۃ ومنابت الشجر، یا اللہ وادیوں میں برسائیے، پہاڑوں کے دامنوں میں برسائیے، اور آپ وہ بارش برسائیے جو درختوں کے لیے مفید ہو، پانی زمین میں جمع ہو جائے اور دیر تک ہمیں ملتا رہے، ایسا پانی برسائیے۔ بس آپ نے یہ دعا کرنی تھی۔ صحابی کہتے ہیں آسمان کھلا اور بادل ایک ادھر وادی پہ چلے گئے، ایک ادھر وادی پہ چلے گئے، ایک ادھر وادی پہ چلے گئے، اور بارش ہوتی رہی، صحابہ کرام کے اوپر نہیں ہوئی۔ تو بارش اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت ہی سمجھنا چاہیے اس کو، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ملا 2 پیادہ جو ہے وہ ایسی بارش ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ
مولانا صاحب بارش میں آ جائیے، اللہ کی نعمت ہے. تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا کہا، میں ابھی فی الحال اس نعمت کے قابل نہیں ہوں. اس طرح کی کوئی بات کی انہوں نے. تو بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تھوڑی سی موضوع کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. گزشتہ جمعے جو ہمارا 2-3 جمعے سے موضوع چل رہا ہے ہمارا، اور ہم بیان کر رہے تھے، کیا بیان کر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ تاکہ ہمیں بھی پتہ رہے کہ ہماری بات یاد ہوتی ہے کسی کو. واقعہ کربلا کے اسباب پہ بات ہو رہی تھی، اور سازشی عناصر کہاں سے شروع ہوئے اور کس طریقے سے یہاں تک معاملات پہنچے. میں اس پہ بات کر رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، امت میں ایک تفرقہ ہوا، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، اور مسلمانوں کو جو اجتماعی نظام تھا اس میں زبردست دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہاں ایک بات خوب سمجھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، کبھی آپ کو زندگی میں کوئی اس بات سے گمراہ نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نبوت اور رحمت میں ہو. میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تمہارا جو زمانہ ہے نبوت اور رحمت کا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ نبوت اور رحمت اللہ کی تم پر رہے گی. ثم بعد ذالک، صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد خلافت اور رحمت رہے گی. کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا ملوکیت اور رحمت ہوگی. ملوکیت ہوگی لیکن اس میں رحمت کی شان ہوگی. کیسی رحمت کی شان ہوگی؟ حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی، وہ اس کے 1,20,000 جو بے گناہ اس نے کہتے ہیں نا مارے ہیں. حجاج بن یوسف نے امت کا ظالم ترین آدمی تھا، اور عجیب ظالم آدمی تھا. لیکن وہ زیادہ تر اس میں سے 98% اس کے جتنے قتل ہیں سارے سیاسی جرائم ہیں. حکومت کے خلاف بغاوت تھی، اس بغاوت کے جرم میں اس نے لوگوں کو پکڑ کے مارا ہے. ورنہ رحمت کی شان اس میں بھی اتنی تھی کہ یہاں سے سندھ کے ساحل سے، کراچی کے ساحل سے ایک عورت نے پکارا یا حجاج. حجاج نے وہاں عراق میں بیٹھ کے قسم کھا لی، کوفہ میں، کہ جب تک وہ میری بہن آزاد نہیں ہو جاتی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بستر پہ آرام نہیں کروں گا، میں محل میں نہیں جاؤں گا، میں نہا کر جو ہے فریش نہیں ہوں گا. قسم کھا لی اس نے اس بات پہ. اور مسلمانوں کی فوجیں اس وقت لگی بھی تھی مستقل ادھر بھی فوج گئی ہوئی، ادھر بھی فوج لگی ہوئی ہے. ولید بن عبد الملک، یہ تو گورنر تھا حجاج، ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا. ولید کے پاس گئے کہ مجھے فوج چاہیے، وہاں میری بہن نے مجھے پکارا ہے. اس کو جو ہے راجہ داہر کی فوجوں نے پکڑ لیا، یرغمال بنا لیا ہے، اغوا کر لیا ہے ایک مسلمان عورت کو. تو مجھے فوج دیجیے. انہوں نے کہا فوج تو دی نہیں جا سکتی. بڑی مشکل سے اس سے 3,000 کی فوج لی. اپنا بھتیجا، بعض لوگ کہتے ہیں 17 سال کی عمر میں تھی، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے. شاید 29 سال عمر تھی اس کی، 29 یا 27 سال، 29 سال عمر تھی اس کی. 29 سال کی عمر میں وہ یہاں آیا ہے، اور پورا ایک نظام تھا. وہاں سے حجاج پوری نگرانی کر رہا تھا کہ ابھی یہاں کرنا ہے، ابھی اس طریقے سے حملہ کرنا ہے، ابھی اس طریقے سے، ابھی اس طریقے سے. لیکن وہ قلعہ بند ہو گئے تھے، فتح ہو نہیں رہی تھی. تو یہاں سے محمد بن قاسم نے لکھ کے بھیجا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے گنبد کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، اگر وہ جھنڈا گر جائے تو ان کی فوج جو ہے نا ہتھیار ڈال دے گی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. اچھا، منجنیق سے یہ لوگ مستقل گولہ باری، وہ جو پتھر برساتے تھے پتھر برسا رہے تھے، لیکن وہ جھنڈے میں نہیں لگ رہا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے اس زمانے کی جنگیں کیسے ہوتی تھیں. حجاج نے وہاں سے لکھ کے بھیجا کہ منجنیق کو اس اینگل پہ رکھ کے مارو، اتنے ڈگری پہ. وہ ڈگری لکھ کے بھیجی کہ اتنے ڈگری پہ مارو تو وہ جھنڈا گر جائے گا. اتنے ڈگری پہ رکھ کے مارا، جھنڈا گر گیا، اور راجہ داہر کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دی. یہاں اس پہ بھی کانسپریسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں راجہ داہر جو آیا تھا وہ محمد بن قاسم جو ہے نا، کوئی یہ تو کہانی گھڑی ہوئی ہے، اور وہ تو جو ہے نا سیدوں کو بچانے آیا تھا. سید آئے ہوئے تھے یہاں پہ بہت سارے، سیدوں کو مارنے آیا تھا. سیدوں کو مارنے آیا تھا. سندھ میں جو سید رہتے ہیں نا، ان سندھ میں جو سید ہیں ان سے جا کے پوچھو تمہارا شجرہ نسب کیا ہے، بتاؤ. ویسے سیدوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے.
یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدوں کا احترام سب پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کسی کا نسب فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے نسب کے۔ سیدوں کا بہرحال احترام ہے، لیکن سیدوں کو بھی اپنا احترام کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی سے نسب مانگنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک عمومی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سید ہیں وہ، یہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ہندوستان کی ذاتیں، ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا، اور بڑا اچھا اس نے مصنف نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اور اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر جو لوگ نو مسلم ہوتے ہیں ہندوستان میں، وہ اپنے نام کے ساتھ سید، قریشی اور صدیقی یہ القاب لگا لیتے ہیں عام طور پہ، چونکہ وہ ہندو ذاتوں کے ساتھ منسوب کرنا اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ راجپوت لکھنا یہ تو بعد میں انگریز کے آنے کے بعد دوبارہ رواج پڑا ہے، ورنہ پہلے نہیں لکھتے تھے۔ تو اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں عقائد بھی ٹھیک نہیں ہے سیدوں کے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایسے بھائی جو تاریخ کی مستند کتابیں ہیں جو کئی 1-1.5 سال سے چلی آ رہی ہیں، البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ طبری ہے، اس طرح دوسری کتابیں ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں۔ ابھی آپ ویکیپیڈیا گوگل پہ ڈال کے دیکھ لیں راجہ داہر کون تھا، وہ محمد بن قاسم کون تھا، یا وہ بات تو کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ وہ راجہ داہر کی کہانی نہیں تھی اور وہ جو ہے وہ سیدوں کو جو ہے مارنے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، پھر اس طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے کہ بنو امیہ کی حکومت تو سیدوں کی اتنی دشمن تھی، کوئی ایک بچہ بھی ان کو زندہ نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر سیدوں کو اتنا ہی شہید کرنے والی تھی، ٹھیک ہے وہ ایک معاملہ ہوا ہے واقعہ کربلا کا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اتنی ہی ظالم تھی حکومت تو پھر یہ بتاؤ کہ سیدوں کی اتنی تعداد اس وقت دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے بڑی دلچسپ قسم کی، پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ظالمانہ بادشاہت میں بھی رحمت کی شان موجود تھی۔ ایک عام آدمی بڑی بہترین زندگی گزارتا تھا، خلیفہ معتصم باللہ عباسی خلیفہ، کمزور خلیفہ، یوں سمجھ لو پاکستان کے ایک صوبے میں اس کی حکومت تھی بمشکل، لیکن بھائی خلافت کا نام لگا ہوا تھا۔ ایک عورت نے پکارا اس کو، واہ معتصمہ، اور وہاں پہ ایک عام مسلمان گزر رہا تھا، اس نے اس کی آواز سنی، گورنر، وہ تو کوئی عہدیدار تھا، اس نے اس کی آواز سنی۔ اچھا، وہ جو انگریز تھا جو اس پر ظلم کر رہا تھا مسلمان عورت پر، وہ کہتا ہے کہ تو معتصم کو پکار رہی ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ معتصم آئے گا تجھے بچانے کے لیے؟ اس کو کیا پتا کہ میں تجھے مار رہا ہوں یہاں پہ گھر کے اندر چار دیواری میں، اور تجھے معتصم بچانے آئے گا؟ اور معتصم آئے گا اور تو سمجھتی ہے کہ سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا، اور اس کے ہر کمانڈر کے پاس سفید گھوڑے ہوں گے، اور پوری فوج لے کر آئے گا، ہمارے ملک میں لے کر آئے گا؟ وہ مذاق اڑاتا ہے۔ یہ پوری کہانی ایک مسلمان سن لیتا ہے، معتصم کے دربار میں پہنچتا ہے، معتصم کو بتاتا ہے کہ ایک عورت نے پکارا ہے، اور وہ بندہ مذاق اڑا رہا ہے مسلمانوں کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ معتصم آئے گا ایک اور گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا، سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا۔ معتصم کہتا ہے ہم جائیں گے اور سارے سفید گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے۔ آج تو غم ہی نہیں ہے، سڑتے رہے۔ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے، 15-20 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو فکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ملوکیت کے بعد پھر جبریت کا دور ہوگا، زبردستی کی حکومتیں ہوں گی، کاٹ کھانے والی حکومتیں ہوں گی، ملکن عضودن، کاٹ کھانے والی حکومتیں ہوں گی، اور زبردستی کی حکومتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو مارنے والی، ایک دوسرے کو گرانے والی حکومتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف لڑا کریں گی، ابھی یہ آ رہا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے، یہ غلط اور وہ غلط، ہم دیکھ رہے ہیں وہ دنگا فساد، کہ نام کو ایک عام آدمی کے لیے ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہے، نام کو جذبہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے، بس اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ہے، یہ جو منظر کشی ہوتی ہے نا کہ پورا نظام تباہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا، اگر مسلمانوں کا نظام تباہ ہو گیا تھا تو مجھے بتائیے کہ مسلمانوں میں سود کب عام ہوا ہے؟ 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے؟ سود کب عام ہوا ہے؟ انگریز کے آنے کے بعد۔
اس سے پہلے مسلمانوں کی کسی حکومت میں سودی لین دین کی اجازت نہیں تھی. مسلمانوں میں شراب نوشی اور دیگر اس طرح کے جو معاملات ہیں، نشہ آور چیزیں کب عام ہوئی ہیں؟ داڑھی کٹانا کب مسلمانوں میں عام ہوا ہے؟ نمازیں چھوڑنے کا مسلمانوں کو کب سے مسلمان نمازیں چھوڑنے لگے ہیں؟ کب سے مسلمان عورتوں کی طلاقیں ہونے لگی ہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. 50 سال 100 سال سے پہلے جب تک مسلمانوں کی خلافتیں موجود تھی، ٹھیک ہے، خلیفہ بعض اچھے بھی آئے، بعض برے بھی آئے، بعض یزید جیسے ظالم بھی آئے، اور گئے گزرے دوروں میں اورنگزیب عالمگیر جیسے لوگ بھی آئے جو ٹوپیاں بن کے قرآن مجید لکھ کے اپنا گزارا کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر زیادہ پرانے تو نہیں ہیں، 300-400 سال پرانے ہیں. عبدالحمید 1915 تک ان کا اقتدار رہا ہے. سلطان عبدالحمید کا عظیم حکمران تھے، قرآن مجید کے حافظ، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے. یہ آخری با اختیار خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے. اور پھر عثمانیوں نے کا جو عشق رسالت تھا، عثمانیوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، وہ ایک عجیب داستان ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب یعنی لوگوں نے کہانی ہر چیز میں کھڑی ہوئی. عبدالحمید کے منہ پر الزام لگائے ہوئے، خونی سلطان تھا، عورتوں کا شوقین تھا، اور یوں تھا. اس سے پہلے اس کے چاچا عبدالمجید جو تھے ان پہ بھی بہت سے الزامات ہیں. کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن بھائی دیکھو تو صحیح کیسے کیسے کارنامے. جب انہیں بیت اللہ کی اور مسجد نبی کی چابیاں ملی عثمانی سلاطین کو، تو کیسا نبھایا. عثمانی سلاطین اپنے ہاتھ سے مسجد نبی کی اور مسجد الحرام کی جھاڑو لگانے کے لیے جھاڑویں بناتے تھے، خود بنا کے بھیجا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے بادشاہ. عبدالحمید نے جب حجاز ریلوے کا منصوبہ بنوایا، حجاز ریلوے کا منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا نا، خدا کی قسم پوری دنیا کا نقشہ چینج ہوتا. لیکن مسلمانوں کے خلاف لڑایا گیا، عربوں کو بولا گیا کہ یہ عثمانی ایسے ہیں. یعنی جب بغاوتیں ہوئی تو ریلوے ٹریکوں پہ بم دھماکے کروائے گئے باقاعدہ، اور پورا ریلوے ٹریک تباہ کر دیا. ورنہ استنبول سے ٹرین چلتی تھی اور مدینہ تک آتی تھی. اور ایک بڑا منصوبہ تھا کہ تیل کی جو تجارت ہے اس کو بھی بڑھانا تھا، دیگر چیزوں کو بھی بڑھانا تھا. یہ حجاز ریلوے نام دیا تھا اس کا، ورنہ اس ریلوے کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ تھا سلطان کا. تو کہتے ہیں حجاز ریلوے کی جو انجن تھا وہ مدینہ کے اندر اسٹیشن تھا. اسٹیشن کے اوپر وہ پرانے زمانے میں کوئلے والے انجن ہوتے تھے، سیٹی کی بہت تیز آواز ہوتی تھی اس کی. عبدالحمید جب پہنچا اور اسٹیشن پہ دیکھا کہ وہ جو ہے انجن بہت تیز آواز کر رہا ہے، اس نے وہیں اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی. سرکار کے شہر کے اندر اتنی تیز آوازیں نکالتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کیا ہے، شور مچاتی ہوئی گاڑیاں مسجد نبی میں داخل ہو رہی ہیں. کیا زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جب ریلوے کا منصوبہ کی جب دستخط ہو رہے تھے تو عبدالحمید نے شرائط لگائی کہ اچھا اس سے پہلے عبدالمجید کی بات بتا دو. عبدالمجید نے جب مسجد نبی بنوائی تھی نا، وہ بھی عجیب عاشقانہ داستان ہے. پورا عالم اسلام سے اکٹھے کیے گئے کاریگر، اور کاریگر اکٹھے کر کے انہیں کہا گیا، مثال کے طور پر بڑھئی ہے، لوہار ہیں، شیشے کا کام کرنے والے ہیں، سب اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا کہ استنبول کے باہر ایک شہر بسایا، ان کی تنخواہ جاری کی. کہا کہ آپ نا جو سب سے لائق بیٹا ہے اس کو اپنا ہنر سکھائیے. آدھے ٹائم وہ تمہارا ہنر سیکھے گا، آدھے ٹائم ہم اس کو دین کی تعلیم دیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے. سارے 15 سالوں میں ایسے بچے تیار ہو گئے جو قرآن کے حافظ بھی تھے اور ماہر کاریگر بھی تھے. پھر ایک شہر بسایا گیا مدینہ کے باہر. پابندی تھی کہ جتنی دیر تک مسجد نبوی کے لیے کام کریں گے سارے قرآن پڑھیں گے اور باوضو رہیں گے. 30 سالوں میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے، مستقل قرآن پڑھتے رہتے تھے اور مستقل باوضو رہتے تھے. اور ظاہر پتھروں کی تعمیر ہوتی تھی، پتھر لگایا، دیکھا چھوٹا رہ گیا، بڑا رہ گیا. اب یہاں سرکار کے شہر میں توڑا پھوڑی نہیں ہوگی، باہر لے کے جاتے تھے اسی کارخانے میں، واپس اس کو فکس کر کے پھر لے کر آتے تھے. اس لیے جب عثمانیوں نے سے جب موجودہ عربوں نے جب اقتدار چھینا نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ لڑائی دنگا فساد نہیں چاہتے، ان شہروں میں ہم تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں،
لیکن ایک شرط ہے، ہماری تعمیر کو جو ہے نا باقی رکھنا۔ بڑا عشق رسالت تھا ان لوگوں میں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شان رحمت تھی اس ملوکیت میں، جو منظر پیش کرتے نا دین تباہ ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے آئے ہیں ظالم بادشاہ بھی آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کی بقا کا کام بھی بہت لیا ہے۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم آدمی سے قرآن کے اعراب لگوائے اس نے، حجاج نے۔ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس پہ ظاہر بات ہے پرانی عربی کے اندر اعراب نہیں ہوتے تھے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ اعراب لگانے کا کام حجاج بن یوسف نے کیا۔ اس طریقے سے مختلف بادشاہوں سے اللہ تعالیٰ مختلف کام لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا۔